آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پوری دنیا سکڑ کر محلہ بن گئی ہے، گلوبل ولیج کہلانے لگ گئی ہے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں۔ یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں شام کی خبریں مل رہی ہیں، غزہ کی خبریں مل رہی ہیں، مسلمانوں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ایک نقصان جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے کتابوں تک گمراہ لوگوں کے نظریات تک رسائی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھی۔ کوئی بھی بڑا کتاب دیکھتا، اچھا یہ پرویز کی کتاب ہے، یہ تم پڑھ رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے بندہ، اس کو مت پڑھو۔ روکنا بھی آسان تھا، رکنا بھی آسان تھا۔ کتابوں کے شوقین بھی بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ ویڈیوز کے اس دور میں آدمی ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک سے متاثر ہوتا ہے۔ نئی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سنیں اور یہ سنیں۔ وہ ہر چیز سننے کے بعد وہ اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے۔ ایک گمراہی جو آج پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ حق گڈمڈ ہو گیا ہے۔ حق اور باطل یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ نے حق صرف اسلام کو قرار دیا ہے، باقی سب ادیان کو باطل ادیان قرار دیا۔ قرآن مجید سے تعلق وہ نہیں رہا۔ اس لیے وہ جب سنتے ہیں گاندھی جیسوں کو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو، ان کو بھی آپ کافر نہ کہیں، یہ ہندو بھی کافر نہیں ہیں۔ کوئی مرزا کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ اور یہ سارے کلمہ گو ہیں، تو وہ آدمی پھر کنفیوز رہتا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اسٹیجوں سے، اپنے کسی ہر ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھے کہ دیکھو حق اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ سب راستے جو اس حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ شیطان کے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث کیا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن دعویٰ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار۔ کچھ شکلیں بھی قائم کی ہوئی تھی کہ لوگ وہاں حج کے لیے، عمرے کے لیے آتے تھے، تو یہ چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں، لیکن وہ کتابیں منحرف ہو چکی تھی۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ ہماری کتاب کی طرح عام کتابیں نہیں تھیں، وہ صرف ان کے جو راہبان تھے، احبار تھے، ان کے پاس ہی وہ کتابیں ہوتی تھی اور وہیں سے وہ کچھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ عوام کا تعلق نہیں تھا۔ اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کو کیسے محفوظ کیا آج تک محفوظ ہے۔ لیکن شیطان نے اس کے ترجمے سے غافل کر دیا، اس کو سمجھنے سے غافل کر دیا، دنیا کے اندر مشغول کر کے آج ہم اس کتاب سے غافل ہو گئے۔ اس لیے حق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی پڑھی ہے، آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، کوشش وہ اپنے نفس کے خلاف بھی ہوگی، وہ شیطان کے خلاف بھی ہوگی، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ دین قربانی چاہتا ہے، دین چاہتا ہے
کہ ہم اس راستے کو تلاش کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. اور محنت کے لیے راستہ بالکل کھلا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ، صحابہ کا راستہ وہ بھی محفوظ ہے. ہمیں رجوع کرنا ہوگا اس راستے کی طرف. سیدنا ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین والوں کی طرف دیکھا، جھانکا. ان کے عرب اور عجم سے اللہ نے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ عرب بھی گمراہ ہو گئے، عجم بھی گمراہ ہو گئے، سوائے اہل کتاب میں کچھ بچے کچے لوگ. یہ وہی لوگ تھے جو اپنی ملت کی گمراہیوں سے بیزار تھے. یہ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ہمیں حق مل جائے، اس کی تلاش میں تھے. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے مبعوث کیا ہے، اب میں تیرے ذریعے سے ان لوگوں کی آزمائش کروں گا، کون تجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. میں نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتی، تصویروں کے اندر محفوظ ہو گئی. اللہ نے ایسی محفوظ کی کہ زمانے کے تغیرات اس کو مٹا نہیں سکتے اور اس کو تو سوتے اور جاگتے پڑے گا. صحیح مسلم کی 2865 نمبر حدیث. اللہ نے کتاب نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. شیطان نے ایک اور راستہ اختیار کروایا کہ اس کتاب سے غافل کرنے کے لیے اس کو تعویذات کی کتاب بنا کے رکھ دی. اب لوگ اس سے فوت ہونے کے بعد اصحال ثواب ضرور لیتے ہیں، اس سے برکتیں ضرور حاصل کرتے ہیں کہ دکان ڈالی ہے، مکان بنایا ہے، چلو اجتماعی قرآن خوانی کر دی جائے، کوئی برکتیں مل جائیں. برکتوں والی کتاب رہ گئی. وہ جو کتاب حق کا راستہ دکھانے والی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کہ ہم گمراہیوں کے اندر ہدایت کو تلاش کریں، وہ مقصد آج ختم ہو گیا. اور ضرورت اسی بات کی ہے، اگر ہم حق چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس سے اللہ کا دین سیکھیں، اس روشنی کو دیکھیں جس روشنی کی طرف یہ کتاب ہمیں گمراہیوں سے نکال کر لاتی ہے. ضرورت اس بات کی.